بلخ میں ایک امیر کبیر سوداگر تھا۔ اس کے 2 لڑکے تھے۔ اس خوش نصیب کے پاس دنیاوی دولت کے علاوہ ایک نعمت عظمی یہ تھی کہ اس کے پاس سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے۔ جب وہ خوش بخت فوت ہوا تو اس کے دونوں بیٹوں نے باپ کی جائیداد آپس میں بانٹ لی، اور جب موئے مبارک کی باری آئی تو بڑے لڑکے نے ایک بال مبارک خود لے لیا اور ایک اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا، اور تیسرے بال مبارک کے متعلق بڑے نے کہا ہم اس کو آدھا آدھا کر لیں۔ چھوٹے نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو توڑے؟ بڑے نے جب چھوٹے بھائی کی عقیدت اور ایمانی تقاضا دیکھا تو بولا کہ اگر تجھے اس بال کے ساتھ اتنی ہی محبت ہے تو یوں کر کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور باپ کی جائیداد کا اپنا حصہ مجھے دے دے۔ چھوٹے نے یہ سن کر کہا واہ رے قسمت، مجھے اور کیا چاہیے؟ ایمان والا ہی اس نعمت عظمی کی قدر جانتا ہے، دنیا دار کمینہ کیا جانے۔ چنانچہ بڑے نے دنیا کی دولت لے لی اور چھوٹے نے تینوں موئے مبارکہ لے لیے اور انہیں بڑے ادب و احترام سے رکھ لیا۔ جب شوق غالب ہوتا تو زیارت کر لیتا اور درود پاک پڑھتا اور اس ذات جل جلالہ کی بے نیازی دیکھو کہ اس کے بھائی کا مال چند دنوں میں ختم ہو گیا اور وہ کنگال ہو گیا۔ بقول شاعر دنیا پیچھے دین ونجائی تے دانی نہ چلی ساتھ، پیر کوہاڑا ماریا مورخ اپنے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے کے مال میں برکت دی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ پھر جب وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار وفات پا گیا تو کسی نے خواب میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ساتھ اسے بھی دیکھا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری امتی، تو لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ اس کی قبر پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ اس نے بیدار ہو کر اعلان کر دیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو ایسی مقبولیت نصیب ہوئی کہ لوگ دھڑا دھڑ اس قبر مبارک پر حاضر ہونے لگے، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی سوار ہو کر اس کے پاس سے گزرتا تو براہ ادب سواری سے اتر جاتا اور پیدل چلتا۔ بڑے بھائی کا مال جب ختم ہو گیا اور وہ بالکل فقیر ہو گیا تو اس نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اپنی حالت کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بدنصیب، تو نے بال مبارک پر دنیا کو ترجیح دی اور تیرے بھائی نے وہ موئے مبارک لے لیے، اور جب وہ ان مبارک بالوں کو دیکھتا ہے تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں جہان میں نیک بخت اور سعید کر دیا۔ تب وہ بیدار ہوا تو چھوٹے بھائی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے خادموں میں شامل ہو گیا۔